تشریف رکھیں۔ میں اپنی اہلیہ سے، لڑکی کی والدہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ اندر گھر میں گئے اور مشورہ کرنے لگے۔ چنانچہ والدہ میں اور والد میں دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ والدہ کہہ رہی ہیں نہیں نہیں، ہم ایسے آدمی کو اپنی لڑکی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارا گھرانہ بھی بڑا ہے، خاندان بھی مضبوط ہے، اور اللہ نے ہمیں دولت سے بھی نوازا ہے، تو ہم ایک ایسے آدمی کو جو سانولا ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، دولت مند بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا کوئی خاندان بھی مضبوط نہیں ہے اور غریب بھی ہے، ایسے آدمی کو ہم اپنی لڑکی نکاح میں کیسے دیں؟ لڑکی یہ بات سن رہی ہے، والدین کی گفتگو سن رہی ہے۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنا چاہتے ہیں اور اس میں غفلت برت رہے ہیں، تو لڑکی نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں یہ کس کا حکم ہے؟ یہ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شخص کے حوالے مجھے کریں گے میں اسی پر راضی ہوں۔ گھر والوں نے جب دیکھا کہ لڑکی راضی ہے، چنانچہ لڑکی کے والد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے اللہ کے محبوب ہم راضی ہیں، اور ہماری بچی اور ہماری لڑکی بھی راضی ہے، لہذا ہم اس سے نکاح کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس نکاح کو قبول فرمایا اور ان سے نکاح کرایا، اور دعا فرمائی کہ اے اللہ حضرت جلیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اس بیوی پر اپنی خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے، اور اے اللہ تنگ دستی اور پریشانیوں سے ان کو دور رکھ۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کا حکم آئے، رسول اللہ کا حکم آئے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہہ کر اور اس پر راضی رہ کر کے زندگی گزاریں، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو مسئلہ ہو، اور والدین کے ساتھ سلوک کا مسئلہ ہو، شوہر کے ساتھ سلوک کا مسئلہ ہو، اولاد کے ساتھ سلوک کا مسئلہ ہو، ہم ہر موڑ پر، ہر لمحے پر، ہر موقع پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی طرز زندگی کو، آپ کی ازواج مطہرات کی طرز زندگی کو، صحابیات رضوان اللہ علیہن کی طرز زندگی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آپ بڑی خوش بخت ہیں اور بڑی سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور دین کے احکام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو ایک پاک صاف زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو نیک اعمال کی بنیاد پر پاکیزہ زندگی کا ملنا اور اللہ کی محبت کا مل جانا، یہ مردوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عورتیں بھی اس میں برابر کی شریک ہیں، بلکہ بسا اوقات تو بعض عورتیں اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی بندگی میں اتنا بڑھ جاتی ہیں، اتنا بڑھ جاتی ہیں کہ بہت سارے مرد بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں، عقائد کا علم حاصل کریں، اور ہر موڑ پر، ہر لمحے پر یہ پیش نظر رکھیں کہ ہمارے اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اور بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے
کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، لیکن خاتون کی تعلیم اور عورت کی تعلیم یہ خاندان کی تعلیم ہے۔ جو عورت تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس تعلیم کے مطابق دینی علم حاصل کرنے کے بعد دین کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، تو اس عورت کے گود میں پلنے والے بچے، اس عورت کی گود میں پلنے والی اولاد اور اس عورت کے گھر میں رہنے والے افراد اس عورت کی اس زندگی کی برکت سے سب کے سب دیندار ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کریں اور اپنے گھروں میں دینی فضا قائم کریں اور اپنے گھروں میں علم دین کی روشنی پھیلائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اللہ کے مقدس کلام سے وابستہ ہوں، اللہ کے احکام سے وابستہ ہوں، اللہ کی شریعت سے وابستہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے طریقوں سے اور آپ کی تعلیمات سے وابستہ ہوں۔ عورت ہی وہ واحد شخصیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رخ کو دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کی طرف اور اس کی تبلیغ کی طرف موڑ دے، تو پھر ایک عورت کے ذریعے خاندان میں دینی انقلاب پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے مزاج میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ جس میدان میں قدم رکھتی ہے عورت اسی میدان کی فاتح بن جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی میدان کی فاتح بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے اکابر کی اور ہمارے بزرگوں کی ماؤں کی زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھیے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ ہمارے یہاں یوپی میں سہارنپور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کے نام سے اکثر مسلمان واقف ہیں، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے پورے ہندوستان کے مفتی اعظم تھے اور بڑے فقیہ تھے، بڑے اللہ والے اور بڑے بزرگ تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے پاؤں دبانے کا شرف بھی بخشا ہے۔ بڑے نیک اور بڑے اللہ والے اور بڑے بزرگ تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مادرزاد ولی تھے، یعنی والدہ کے بطن سے وہ پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت ہی وہ ولی تھے۔ کیسے ولی بنے ہیں؟ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کی والدہ حاملہ تھی، حمل سے تھی، اور حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بطن میں تھے، تو اس زمانے میں وہ ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ان کے باوضو رہنے کی برکت سے، صوم و صلات کا پابند ہونے کی برکت سے اور گناہوں سے بچنے کی برکت سے اور اللہ کی خوب عبادت کرنے کی برکت سے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کی برکت سے اللہ نے اس بچے کو جو ان کے بطن میں تھا ولی بنا دیا، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیدائش کے بعد جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو قرآن کریم کا ایک پارہ، یعنی پارے اماں کا پارہ ان کو حفظ یاد تھا، اس کو حفظ یاد کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، جب ہم اس طرح پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی گزاریں گے اور ہر موڑ پر، ہر لمحے پر اپنی زندگی میں اس بات کو پیش نظر رکھیں گے کہ ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جس طرح ہماری گزشتہ ماؤں اور بہنوں کے بطن سے ولی اللہ پیدا ہوتے تھے، آج بھی انشاءاللہ ہماری نسلوں میں اور ہمارے بچوں میں ولی پیدا ہوں گے، اور ہماری ماؤں کی گود میں بڑے بڑے اکابر جنم لیں گے، بڑے بڑے علماء جنم لیں گے، پھر انہی گودوں میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوں گے، انہی گودوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوں گے، اور انہی گودوں میں
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوں گے تو ہماری ماؤں اور بہنوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال لیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ٹھان لیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ خود ان کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی، اور ان کی گودوں میں پلنے والے بچے اپنے زمانے کے ولی ہوں گے، قطب ہوں گے، اپنے زمانے کے فقیہ ہوں گے، مفسر ہوں گے اور محدث ہوں گے، اور ان گودوں سے پلنے والے یہ بچے انشاءاللہ آئندہ قیامت تک دین کی اشاعت اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری ماؤں اور بہنوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔